اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ سورہ توبہ کی اس آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے متعلق قاعدہ قانون کو بیان فرمایا ہے۔ اس قاعدہ اور قانون کو سمجھنے سے پہلے قرآن کی اس آیت کی شان نزول کو سمجھے اور جس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس ماحول کو سمجھنا، اس کے بعد اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہر طرف غالب ہو گئے تو بعض قبائل فتح مکہ کے گرد و نواح میں بعض قبائل ایسے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے پہلے سے طے ہو چکے تھے، امن و امان کے معاہدے پہلے سے طے ہو چکے تھے، اور بعضوں نے ان کو قائم رکھا تھا، اسی معاہدے کی پابندی کی تھی، اور بعضوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد بعض مشرکین دوبارہ امن کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب جن کے ساتھ جو پہلے معاہدہ طے ہو چکا ہے وہ اگر اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے امن کے معاہدے پر قائم رہیں، کیونکہ جس وقت معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کی حیثیت اور تھی اور مشرکین کی حیثیت اور تھی، اور اس وقت جب فتح مکہ ہو گیا تو مسلمانوں کی حیثیت تبدیل ہو گئی، پاورفل ہو گئے، اقتدار میں آ گئے، اور وہ معاہدہ جو انہوں نے مسلمانوں کے اقتدار سے پہلے کیا تھا اپنی خواہشات کے مطابق کیا تھا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے معاہدے پر قائم رہو، اور جس مدت معین تک وہ معاہدہ تمہارا طے ہوا ہے اسی تک توڑ پہنچاؤ، اور اگر تمہارا ان سے معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے تو تم بھی اس کو ٹوٹا ہوا سمجھو، دوبارہ ان کے ساتھ نیا معاہدہ کسی صورت بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرد و نواح میں جو مشرکین رہتے تھے یا مکہ میں جو مشرکین غدار منافق کافر رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی اور انہیں کہا کہ یہ 4 مہینے ہیں تمہارے ساتھ، ان 4 مہینوں میں دنیا کے جس کونے میں جس سرزمین پر تم خوشی اور اطمینان کے ساتھ اور اپنے لیے امن والا سمجھ کے وہاں پر ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ یہاں پر مقصود مکہ کو غدار مشرکین اور کافروں سے خالی کرانا تھا، اور دوسرا حکم 4 مہینوں کی رعایت اس لیے رکھی تو ان کی اصلاح کی، ان کی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلا رکھنا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ 4 مہینے کا جو نرمی والا معاملہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام سے دور تھے، لوگوں کی سنی سنائی ہوئی باتیں ان کی کانوں تک پہنچی کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ظالم ہیں، مسلمان ظلم کرتے ہیں، یا مسلمانوں کی یہ قاعدے یہ قانون ہے، ان کا اسلام یہ کہتا ہے، انہوں نے نہ قریب سے دیکھا ہے اور نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے یہ 4 مہینے کی جو رحمدلی والا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو جو یہ وسعت دی ہے، رعایت دی ہے، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، واپسی والا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر ان مشرکوں میں سے کوئی مشرک آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے لوٹ آئے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسلمانوں سے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے لوٹ کر آئے، تو اس کو پناہ دو، اس کو حفاظت دو، امن دو، اور اس وقت تک اس کو حفاظت دو، اس وقت تک اس کو امن دو جب تک وہ اپنے دین اسلام کو سمجھنے پر مطمئن نہ ہو جائے۔ جب تک بھی اس کے لیے کوئی مدت معین نہیں ہے، وہ 1 دن میں اسلام کو سمجھتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، یا 1 مہینے میں ہوتا ہے، یا 2 مہینوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے یسمع کلام اللہ حتیٰ یسمع، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، سمجھ لے، پھر اگر وہ اس کے بعد واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو اس کے ٹھکانے تک امن کے ساتھ پہنچانا۔
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اس لیے ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ رعایت مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، غداروں کے لیے، ان کافروں کے لیے اس لیے دی ہے کہ وہ ایک ایسی قوم میں ہے جو نہیں سمجھتے تھے، جو سنی سنائی باتیں انہوں نے سنی تھی لیکن بذات خود اپنی کانوں سے انہوں نے نہیں سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار نہیں کیا تھا، لہٰذا اگر ان میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو ان کے لیے تو یہ قانون ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو معاہدے جن قبائل کے ساتھ جن کے ساتھ طے ہو چکے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ان کو پناہ دی جائے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمان سے مدد مانگتا ہے تو مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ ہر طرح کی اس کی مدد کی جائے، ہر طرح کی اس کو نقصان سے بچایا جائے، اس کو نقصان دینا حرام کے درجے میں آ جاتا ہے، اور اس کا مکمل تعاون کیا جائے اور اس کو اسلام سمجھایا جائے، دلائل کے ساتھ، دلائل عقلی کے ساتھ، دلائل نقلی کے ساتھ، ہر قسم کے دلائل کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اسے لٹریچر مہیا کیا جائے جس طرح اس کو آسانی ہو، سہولت ہو، حالات کے مطابق، وقت کے مطابق۔ اور اگر کوئی غیر مسلم جب تک وہ سمجھ نہ جائے اس کو مہلت دی جائے اور اس کو سمجھایا جائے، اس کو سہولیات دی جائے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم دین کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ تجارت کی نیت کے ساتھ مسلمان ملک کا دورہ کرتا ہے، آتا ہے، وزٹ کرتا ہے، تو پھر مسلمان کا جو وقت کا قاضی ہوگا، جو وقت کا حکمران ہوگا، اس کے اوپر ہے، اگر وہ بہتر سمجھتا ہے تو اس کو اجازت دے دیتا ہے، ویزا لگوا دیتا ہے، اور اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا تو وہ اس کے اوپر ہے، اس کو نہ آنے دے۔ لہٰذا اگر کوئی اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی لٹریچر ہے اس کو مہیا کرے، اس کو سہولت دے اور اس کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر کوئی تجارت کی نیت سے، سیر و تفریح کی نیت سے آئے تو وہ پھر وقت کے حکمران کے اوپر میسر ہے، اسے اجازت دے یا نہ دے، ویزا دے یا نہ دے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے پہلے جن منافقین کے ساتھ معاہدے طے پائے گئے تھے، اور اگر انہوں نے ان معاہدے کو آخر توڑ تک پہنچایا ہے، فتح مکہ سے قبل انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو آپ نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اسی معین مدت تک ان کو حفظ و امان اور میں رکھنا ہے، اسی معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ لیکن اگر فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی تھی تو آپ پر بھی ضروری نہیں ہے کہ اس معاہدے کو توڑ پہنچائیں، وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے لیے بھی عام مشرکین، عام غدار اور عام منافقوں کی طرح ان کے لیے بھی حکم ہے کہ فتح مکہ کو 4 مہینے کے اندر اندر خالی کر دیں۔ دیکھیے کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو جائے مشرکین کے لیے عہد عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعند رسولی اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، ان کے لیے، فمستقاموا لکم، اور پھر وہ ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی اپنے اس عہد کے اوپر، فاستقیموا لہم، بس تمہارے لیے بھی چاہیے کہ تم بھی اس عہد کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے استقامت کرنے والوں کو، متقیوں کو۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ تو کیا، لیکن معاہدہ کرنے سے پہلے معاہدہ معین مدت آپ کی فتح مکہ طاقت میں آنے میں، اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے اس کو معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور اس کو توڑ دیا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جب اس کی آسان مثال صلح حدیبیہ، جب یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو زبان کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تھے، لیکن دل ہی دل میں یہ اندر آپ کے ساتھ نہیں تھے، دل ہی دل میں ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ معاہدہ جب بھی ہمارا بس چلے ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے اور آپ دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا، اور ان کے لیے عام منافقوں کے لیے وہی حکم ہے، لیکن جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور وہ اس پر ثابت قدم رہے ہیں، ان کو دوبارہ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ شامل نہیں کرنا، ان کو علیحدہ ہی رکھنا۔ اللہ رب العزت ان کے دل کو، احوال کو اس قرآن کی آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، اللہ
کیف کیسے صلح کریں گے، ان یظہروا علیکم یہ کہ ظاہر ہو جائے، ان یظہروا علیکم یہ کہ طاقت تمہارے اوپر وہ طاقت پا لیں، تو نہ وہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی اسی معاہدے کا لحاظ کریں گے۔ وہ راضی کر رہے ہیں تم کو اپنی زبان کی تیز ترازی کے ساتھ، اور دل ہی دل میں وہ انتہائی سخت پیشمان ہیں اور ناراض ہیں اس معاہدے کے اوپر کہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس معاہدہ کرنے والوں میں اکثر جو تھے وہ فاسق تھے، تھوڑے سے جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ معین مدت تک جن شرائط کے ساتھ پایا گیا ہے وہ توڑ پہنچ جائے، لیکن اکثر ان میں فاسق تھے، منافق تھے، وہ اس معاہدے کو توڑنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ نہیں بیچنے کرنا ہے۔ پھر اشترو بیا، دیکھیے کیف ان یظہروا کیسے صلح کریں وہ، ان یظہروا علیکم اگر وہ پالے تم کو، لا یرقبوا فیکم نہ لحاظ کرے تم میں سے رشتہ داری کا، الا ولا ذمہ اور نہ ہی اس معاہدے کا لحاظ کرے، یرضونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنی زبانوں کے ساتھ، وتاب قلوبکم اور انکار کرتے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ، وہم اکثرهم فاسقون اور اکثر ان معاہدہ کرنے والوں میں اکثریت کی تعداد فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا اور بیچتے ہیں یہ اللہ کی آیات کو بدلے تھوڑے سے ثمن قیمت کے، فصدوا عن سبیلی اور یہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ گمراہ ہیں ٹیڑھے راستے کی طرف، انہم ساء ما کانوا یعملون اور یہ جو عمل کر رہے ہیں معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، وقتی نفسانی خواہشات کے واسطے اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو، نبی کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے جو چاہ رہے ہیں، یہ ثمناً قلیلہ یہ تھوڑی قیمت ہیں، اور یہ بٹکے ہوئے اور ان کا یہ عمل جو یہ انتہائی برا عمل ہے۔